بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اس میں قرآن شریف کو اردو کے ساتھ اور آسان اردو کے ساتھ لفظ بلفظ سکھاتا ہوں، اور اس کے علاوہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سکھاتا ہوں، اور بہت ہی مختصر 2 آیت 3 آیات کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو کہ الحمدللہ قرآن شریف کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن شریف کے معنی کو سیکھنے کا خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے مفید ہو یہ سبق اور کارآمد ہو۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق میں ہم پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 16، 17 اور 18 یہ 3 آیات آج مع تجوید و قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کے ساتھ ہم پڑھنے اور خود بھی سیکھنے اور ہمارے جو خواہش مند حضرات ہیں ان لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن شریف سے ہم سب کو مستفیض اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک آیت تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر لفظ بلفظ العلاحدہ علاحدہ اردو کے معنی بتائے جائیں گے، پھر پورا معنی ایک ساتھ بتایا جائے گا اور مختصر تفسیر اور تشریح بھی بتائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا مول لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما تو نہ، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ، کانو تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے، مہتدین کہتے ہیں ہدایت پانے والوں کو۔ تو علاحدہ علاحدہ آپ نے ترجمہ دیکھا، اور بہت ہی آسان اردو زبان میں یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کو آپ علاحدہ علاحدہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ چلیے اب ہم اس کو ایک ساتھ پوری آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ مول لینا یعنی نقد خریدنا، کیش خریدنا کسی بھی چیز کو، یعنی کہ گمراہی کو انہوں نے بالکل ہی کیش لے لیا، مول خرید لیا، اور کس چیز سے؟ روپیہ پیسے سے نہیں، بلکہ ہدایت کے ذریعے سے، ہدایت دے کر کے اور گمراہی خریدا
جس طرح آدمی روپیہ پیسہ دے کر کے کوئی سودا خریدتا ہے، کوئی اشیاء خریدتا ہے، اسی طریقے سے اوپر سے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منافقوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے درمیان میں نبی ہیں، نبی خود انہیں دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور نبی بھی ایسے جو رحمت للعالمین ہیں، جو خیر خواہ ہیں ان لوگوں کے، اور ہر وقت ہر طرح سے ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ تو اندھے ہو رہے ہیں، اپنی سرکشی میں یہ اندھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی مثال دی گئی کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، یعنی ہدایت دے کر کے اور اس کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ایسی تجارت جس کو ہدایت دے کر کے اور گمراہی آدمی لے تو ایسی ہدایت کیسے فائدہ دے سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور وہ لوگ تو ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر کے سمجھاتا ہے، اور مثال کیسی دی ہے اور کیسا اللہ نے عمدہ مثال دیا ہے۔ آیت نمبر 17، پہلے اس آیت کو پڑھیں تجوید کے ساتھ۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب اس آیت کو کم از کم آپ خود بھی 2-3 دفعہ دہرائیں اور میرے ساتھ دہرائیں، اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ معنی۔ تو چلیے، مثلہم، ان کی مثال۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر کے گمراہی خرید لی، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اچھا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ منافقین، منافقین مراد ہے یہاں۔ مثلہم، ان کی مثال، کا مثلی، جیسے کہ مثال ہے، الذی، وہ جس نے، استوقد، آگ بھڑکائی۔ دیکھیں ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا لذی استوقد، لیکن علیحدہ علیحدہ جو الفاظ بنتے ہیں اس کو ابھی بتایا جائے۔ یہ استوقد ہے، آگ بھڑکائی، نارن، آگ، نارن، آگ، نار کہتے آگ کو، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، حول کہتے ارد گرد کو، اور حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب، چھین لی، اللہ، اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، نور، نور کے معنی روشنی، بنورہم، ان کی روشنی، وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، فی، میں، ظلمات، اندھیرے، یعنی ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ تو پہلی مثال دی، پورا معنی ایک ساتھ دیکھیں۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا تو وہ نہیں دیکھتے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں انسان روشنی حاصل کرنے کے لیے
کسی میدان میں آگ جلا دیتا تھا. جو قبائل ہوتے تھے، جو قبیلے ہوتے تھے، وہ تو جگہ جگہ پہ، اور اس وقت جو ہے جنگل وغیرہ کی فراوانی تھی، لکڑیوں کی فراوانی تھی، تو لوگ شام کے وقت میں ارد گرد میں، اطراف میں، میدان میں آگ جلا دیا کرتے تھے. اب اس کے بعد وہ آگ جو ہے اتنا روشن ہوتا تھا تو چاروں طرف ارد گرد روشن ہو جاتا تھا. تو یہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا. تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی. جب ان سے کوئی روشنی چھین لے گا وہاں سے تو کیا ہوگا؟ ہر طرف اندھیرا ہوگا، تو پھر انسان دیکھے گا نہیں. تو یہ ہے کہ منافقوں نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ اپنے سرکشی کی وجہ سے وہ اندر سے اپنے دل میں اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے. وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی ہدایت کو چھین لیا. اب وہ پورے طور سے وہ اندھیرے میں ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں، وہ گمراہیت کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. اور اس کے بعد آگے پھر مثال دی جا رہی ہے آیت نمبر 18 میں. دیکھیں آیت نمبر 18 دیکھیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ایک دفعہ پھر سے اس کو پڑھیے آپ، اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. سمن کہتے ہیں بہرے کو، بہرا. بکمن گونگے کو کہتے ہیں. عمیون اندھے. سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے. بہرا ہونا، گونگا ہونا اور اندھا ہونا، بتائیے کتنی مشکل چیز ہے یہ کہ ایک انسان ہو، وہ اس کے اندر قوت سماعت بھی نہ ہو، اس کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہ ہو، اس کے اندر قوت بصارت بھی نہ ہو، یعنی دیکھنے کی طاقت بھی نہ ہو، سننے کی طاقت بھی نہ ہو، بولنے کی طاقت بھی نہ ہو. تو بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، تو وہ کتنا بھٹک رہا ہوگا، کتنے اندھیرے میں وہ ہوگا. تو اسی طریقے سے منافقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم سو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. ایک آدمی ہے، وہ اندھا ہے لیکن وہ سنتا ہے تو وہ لوٹ سکتا ہے، اس کو آواز سنائی دیتی ہے تو جدھر سے آواز آتی ہے ادھر وہ جا سکتا ہے. لیکن وہ نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ بول رہا ہے، تو وہ پھر کیسے ہدایت کے راستے پہ وہ کیسے چلے گا؟ تو اس کو بتایا، پوری آیت یہ ہے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا، ان کے منہ پہ مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں میں مہر لگا دیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن شریف کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی اور نافرمانی کی وجہ سے، اور جو ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ایک بغض اور عداوت ہے اللہ اس کے رسول سے اور صحابہ کرام سے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہرا، گونگا، اندھا کر دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کے راستے پہ. تو آج کے لیے اتنا ہی سبق. انشاءاللہ ابھی اسی کی مثال، جو ابھی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں منافقوں کی جو دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ابھی آگے بھی کچھ مثالیں باقی ہے جو انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ پڑھیں گے. اس سبق کو یاد کیجئے اور اس کو دہرائیے. انشاءاللہ چند اسباق پڑھنے کے بعد بہت سے الفاظ قرآن شریف کے آپ کو ازبر ہو جائیں گے، اور بہت سے معنی آپ خود کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.